حد تو یہ کہ انہیں لوگوں کی ویڈیو، انہیں لوگوں کی تقریریں سب وائرل ہوتی، یہی لوگ سنتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے جو ہے لوگ جو ہے عربوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہاں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ بولے گا کہ 1 انچ زمین پہ کہیں جو ہے حکومت، اللہ تعالیٰ تیری حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں، 1 انچ جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا ہے سعودی کے اندر جو کس طریقے سے بھائی حکومت کی دے گی؟ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اسلامی حکومت؟ آپ بتائیں۔ اسلامی حکومت کہتے ہیں جہاں پر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوتا ہو۔ جی ہاں، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حدود اور قصاص کا نفاذ ہو، کرے وہ ہوتا ہے۔ اس وقت صرف اور صرف سعودی میں ہوتا ہے حدود قصاص کا نفاذ۔ جی ہاں، فتنہ اور فساد مچانے والے ان کو سزا دے ملک، حکمران جو ہے ان کو سزا دیں، جتنے فتنہ اور فساد مچانے والے ہوں وہاں پر جو ہے باقاعدہ ان کی پھانسی کی سزا ہوتی ہے جو فتنہ فساد مچانے والے ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف قائم ہو، وہاں کی عدالتوں میں باقاعدہ کتاب و سنت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کسی فقہ کے حساب سے بھی نہیں، کسی وضعی قانون کے حساب سے بھی نہیں۔ جی ہاں، اس سے پہلے بہت سی حکومتیں، مسلم حکومتیں تھیں، فقہی حساب سے حکومت فیصلے کرتے تھے۔ جتنی بھی حکومتیں بنو امیہ تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب کسی نہ کسی فقہ کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ سعودی حکومت کی ہے یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو کسی فقہ کتابی نہیں ہے، صرف جو قرآن حدیث کے مطابق، اور وہ بھی شریعہ کے جو ہے فارغ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں فقہ کے اندر، اسلامی فقہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے قرآن حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے عدالتوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کی عدالتوں میں اب باقاعدہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جو تم پڑھتے ہو نا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے عربوں کی تم لوگ تکفیر کرتے ہو۔ ارے اپنے ملکوں کو تم یہ آیت پڑھ کر کے جذبہ کرو گا، وہاں پر جو ہے باقاعدہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جا کے دیکھو مدینہ میں کر گئے تو سامنے وہاں پہ عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں کا محکمہ جو ہے سامنے ہی مسجد نبوی کے، وہاں پر جو ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی جا کر کے دیکھو، اور پورے مملکہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جی ہاں، کون سا ایسا ملک ہے جو شریعت کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، جس کی عدالتوں میں شریعت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں؟ جو امن و امان کو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان جو ہے فراہم کرے۔ جی ہاں، امن و امان وہاں فراہم ہے، اتنا اور کسی ملک کے اندر نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے جو ہے کہ اس سے زیادہ کہیں امن و امان ہوگا۔ اسی لیے وہاں جرائم ورائم کی شرح جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ۔ تو کس لیے بھائی آپ کیوں جو چیخ چیخ کے چلاتے ہوئے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے 1 انچ زمین جو ہے کہیں جو ہے شریعت نہیں نافذ ہے، چلا کیوں؟ یہ سب جھوٹ بکتے ہیں ایرانیوں کو بڑھانے کے لیے، خرافاتیوں کو بڑھانے کے لیے۔ جی ہاں، اور جو اہل توحید ہے نفرت کی وجہ سے، جتنے خرافاتی خارجی ذہنیت کے ہوتے ہیں سب جو اہل توحید سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو ہے اسلامی حکومت کے جتنے جو ہے وہاں بیت المال ہے سب کو اس کا حصہ وہاں مانگنے پر اسی لیے پابندی ہے، کوئی مانگ نہیں سکتا، چاہے سعودی ہو غیر سعودی ہو، پابندی ہے، اس کا جیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی جادوگر ہے، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو جو ہے قتل ہے، جادوگر کی سزا جاؤ دیکھو، جتنی شریعت کے حساب سے فیصلے ہونے چاہیے سب وہ نافذ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے گناہ اور برائیاں کہاں نہیں ہیں، ہر ملک میں ہوتا ہے موجودہ دور میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہے شریعت کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً جو ایک حاکم کو کرنا چاہیے اس طرح پورا ہوتا ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور کے حساب سے آپ موازنہ کریں گے تو اس طرح کہیں کوئی ایک ملک نہیں پائیں گے۔ اور جو شریعت کے نفاذ کا یا حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلم حاکم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دینی اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے، وہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ دین کی دعوت جو ہونی چاہیے حکومت کے پیمانے پر وہ پورا مکمل طور سے وہاں ہو رہا ہے۔ قرآن کو جس طریقے سے اس کا ترجمہ، اس کی شرح اور قرآن کو چھاپ کر کے پوری دنیا میں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو ہے وہاں مدینہ کے اندر جو وہاں کمپلیکس بنا ہوا جا کے دیکھتے ہیں، حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد اشاش کرتے ہیں، اور جو خرافاتی ہوتے ہیں وہ لیتے ہی نہیں ہیں قرآن، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کیا، وہ تو وہاں نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امام جو ہے وہابی ہے۔ ایسے ایسے جاہل لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے لیے بھی بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ بہت بڑا جو ہے کمپلیکس بنا گیا ہے، حدیثوں کو بھی اب عام کیا جائے گا وہاں سے۔ تو قرآن حدیث کو عام کرنا، جامعہ اسلامیہ اور جیسے بہت ساری یونیورسٹیاں وہاں پہ، پوری دنیا کے طلبہ کو وہاں بلایا جاتا ہے، فری میں بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی، اور جا کر کے اپنے ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ دعوت دین کے نام پہ وہاں حکومت کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کون سا ملک کر رہا ہے دین کی خدمت جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں؟ خالص توحید کی خدمت کر رہے ہیں، اور شرک و بدعات کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پورے اپنے ملک کو جو ہے شرک و بدعات اور مزار پرستی، شرک کے اڈوں سے پاک انہوں نے کر دیا ہے، اور جو حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں
اور جو خدمات وہاں پر وہ لوگ فراہم کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر حاجیوں کو سنت کے مطابق، توحید کے مطابق زبردستی جو نہیں کرتا اس کو زبردستی وہاں کرایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصول ہے، جیسا ہے ویسے تم کو رہنا ہے، وہاں کوئی خرافات نہیں چلتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے حساب سے لوگ کریں، بھائی اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جو توحید پر ہے وہ اپنے توحید کے حساب سے، سنت کے حساب سے کرے، اور جو خرافاتی ہے، شرک بدعت والا ہے، وہ شرک بدعت کے اپنا بھاڑا لے کے بیٹھ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے، وہ سیکولر جگہ نہیں ہے وہاں پہ۔